السلام علیکم، دس از عبد الرحمن، ویلکم بیک۔ پی ایس ایکس پلیئر کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی مارکیٹ کا ریویو لیتے ہیں، مارکیٹ نے جو آج پرفارم کیا اس پر ڈسکشن کرتے ہیں اور سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کی بھی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھا جائے کہ جو آج مارکیٹ نے جو پرفارم کیا ہے مارننگ میں، یعنی کہ فرسٹ سیشن جو مارکیٹ کا رہا وہ اسی طرح سے رینج باؤنڈ سچویشن میں کام کرتی رہی، مائنس پلس پھر مائنس پلس، لیکن اس میں بہت سارے سٹاکس جو ہے پلس انڈیکس میں بہت سارے سٹاکس مائنس ٹریڈ کر رہے تھے۔ اب لاسٹ میں اب یہاں پر دیکھیں جو اس وقت کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، انسرٹینٹی سی، یعنی کہ غیر یقینی صورتحال ویسے ہی جو ہے پولیٹیکلی ہمارے کنٹری میں موجود ہے، اور اس کے اوپر جو اصل جو بیہیویئر ہے مارکیٹ کا، ٹھیک ہے، اس کے جو پیچھے وہ سائیکولوجی کیا ہے وہ ہے مافیا، ٹھیک ہے۔ مافیا یعنی کہ مینیپولیٹر، جو مینیپولیٹ کرتا ہے انڈیکس بھی، اسٹاکس کو کس طرح سے اس نے لے کر چلنا ہے، انڈیکس کو کس طرح سے مینیپولیٹ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کوئی انڈیویجول کا تو کام نہیں ہو سکتا نا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے جو بھی اس کو مینیپولیٹ کرتا ہے، جو بھی ان کے پیچھے اسٹاکس کو اسکرپٹس کو رن کرنے کی جو پاورز ہیں وہ یوز ہوتی ہیں، اس کے بعد ہی انڈیکس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اگر یہ 400 کے قریب 400 پوائنٹ اگر پلس ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں جو انوائرمنٹ ہے کنٹری وائز، جو انوائرمنٹ ہے، اور آپ کو ہم کو سب کو پتہ ہے کہ عدم اعتماد کا معاملہ چل رہا ہے اور غیر یقینی صورتحال ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، گورنمنٹ جا سکتی ہے، اس میں جو ہے مارکیٹ جو ہے ٹھیک ٹھاک ایک دن دو دن اگر گرتی بھی ہے تو ٹھیک ٹھاک پوائنٹ نکال جائے گی، اس میں بہت سارے سٹاکس اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ ہو جائیں گے۔ تو اس کنڈیشن کے اندر سب کو پتہ ہے کہ یہ صورتحال چل رہی ہے، اس کے باوجود بھی آج مارکیٹ نے لاسٹ میں کیا کیا، اچھے خاصے پوائنٹ پلس میں ڈال دیے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، یہاں پر ذرا سائیکولوجی آف مارکیٹ سمجھیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے مارکیٹ کے کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کے اور میرے ذہن میں یہی آئے گا، چلیں ٹھیک ہے مارکیٹ اچھا پرفارم نہیں کر رہی، ہم شارٹ سیل میں جاتے ہیں۔ آپ نے اور ہم نے شارٹ سیل کی، ٹھیک ہے۔ خیر میں تو شارٹ سیل نہیں کرتا، لیکن جسٹ ایک فار انفارمیشن میں بات کر رہا ہوں کہ ہم نے شارٹ سیل کر لی، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا ہے جو پیچھے مینیپولیٹ کر رہا ہے ہر چیز کو، جو رن کر رہا ہے ان چیزوں کو، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتا ہے، نہ تو وہ شارٹ سیلر کو کمانے دے گا، وہ کہے گا سب کو پتہ ہے کہ مارکیٹ کا جو مارکیٹ نیچے کی ہے اور انوائرمنٹ صحیح نہیں، اس لیے مارکیٹ نہیں چلے گی، تو شارٹ سیل میں آ گئے، شارٹ سیل میں آئے، شارٹ سیل میں آنے والوں کو کہا ٹھیک ہے بھائی تم آ جاؤ شارٹ سیل میں، ہم بھی مارکیٹ نہیں لے کے جا رہے نیچے، انہوں نے اٹھا کر اوپر رکھ دی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بہت سارے سٹاکس جو ہے وہ نیگیٹو کے بجائے تھوڑا سا پازیٹیو ہو گئے۔ اب جو شارٹ سیلر ہے وہ کہاں جائے، وہ تو یہی سوچے گا یہاں سے مارکیٹ اوپر چلی گئی میرا کیا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ شارٹ سیلر کیا ہوگا، وہ بھی لاس بک کر کے باہر نکلے گا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، سائیکولوجی یہاں پر یہ ہے اس کے پیچھے کہ شارٹ سیلر کو بھی نہیں کمانے دینا ہے، نہ ہی بائر کو کمانے دینا ہے۔ بائر آئے گا وہ ویسے ہی خوف میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، کیوں، وجہ کیا ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، کسی وقت بھی مارکیٹ گرے گی اور جو اس میں اس کو لاس بک کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ لاس بک نہ بھی کرنا پڑے، ہولڈ کر سکتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اس کو ڈسکاؤنٹڈ ریٹ ملیں گے تو یہاں پر بائی کیوں کرے۔ اب جس کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے مارکیٹ نیچے کی ہے، ٹھیک ہے، مارکیٹ نیچے کی ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، مارکیٹ نہیں اٹھ سکتی، شارٹ سیل کرو۔ جس نے شارٹ سیل کی انہوں نے اٹھا کے مارکیٹ اوپر رکھ دی، چلو بھائی شارٹ سیلر بھی کیا ہوا، اس کو بھی اڑا کے رکھ دیا۔ اب یہ ہے یہاں پر اوورآل کنڈیشن مارکیٹ کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بڑے سوچ سمجھ کر چلنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز میں یہاں پر ایک ٹیکنیکلی آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ شارٹ سیل یہاں پر نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ میرا اپنا ایک پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کے لیے ایک مشورہ ہو سکتا ہے میری طرف سے، ٹھیک ہے، کہ شارٹ سیل نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر غیر یقینی صورتحال ہمارے ملک میں ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو مارکیٹ ہماری اس وقت 50,000 کی طرف جا رہی ہوتی، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اوورآل مارکیٹ ویسے ہی ڈسکاؤنٹ ہو چکی ہے اور شیئرز پرائز جو ہیں نا وہ بہت اٹریکٹیو ہیں، بہت ہی اچھے پرائز ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر بنتی تو بائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور شارٹ سیل نہیں بنتی اس بیس پر کہ سٹاکس کے جو ریٹس ہیں وہ بہت اٹریکٹیو ہیں، بہت اچھے ریٹس ہیں۔ لیکن بائنگ بھی یہاں پر اس وقت میں یہ نہیں کہتا کہ بائنگ کرو، ریکمینڈ نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو غیر یقینی صورتحال ہے اس میں مزید اور بھی گر سکتے ہیں،
ٹھیک ہے نا, مزید اور بھی ڈسکاؤنٹ ہو سکتے ہیں, اس وجہ سے بائنگ ریکمینڈ نہیں ہے. اور شارٹ سیل اس لیے نہیں ہے, ریٹس بہت اچھے ہیں, اس سے نیچے کے ریٹس شارٹ سیل کے لیے نہیں لینے چاہیے کہ ہمیں اور بھی نیچے کے ریٹ مل جائیں گے, شارٹ سیل کر لو. ٹھیک ہے, یہ ایک میری طرف سے ایک مشورہ ہے کہ شارٹ سیل میں نہ جایا جائے, اور کوشش کریں کہ آپ کو بالکل سیف کھیلنا ہے, سیف کام کرنا ہے, سیفلی ٹریڈ کرنا ہے. تو سب سے بیسٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ ویٹ کیا جائے, اور اس میں جو غیر یقینی صورتحال ہے ہمارے کنٹری کی, سیاسی پولیٹیکلی جو ماحول جنریٹ یا کریٹ ہوا ہے, اس کو ذرا سا کام ڈاؤن ہونے دیں. اس میں ایک تھوڑا سا کلیئر ہو جائے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں, تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ سیف سائڈ کھیل سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جس اسٹاک پر نظر ہے, اگر وہ تھوڑا سا اوپر بھی نکل جائے تو پوری مارکیٹ پڑی ہوئی ہے, بہت اچھے اچھے اسٹاکس آپ مزید بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں جو باٹم پر آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہے اوور آل جو مارکیٹ کا سنیریو ہے. مارکیٹ ایسی کنڈیشن میں جب پلس میں کام کرتی ہے, اس کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ پلس مارکیٹ میں اسٹاکس نگیٹو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ ساری جو چیزیں ہیں نا, یہ ہے ڈسیپشن آف مافیا. ٹھیک ہے نا, کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور, انڈرسٹینڈ. تو ان چیزوں سے اوائڈ کریں, ان چیزوں کا خیال کریں کہ آپ لوگ بالکل سیفلی کھیلیں اور سیفلی کام کریں. اس میں یہ ہوگا کہ کم سے کم آپ کو جو ہے بعد میں پچھتانا نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ یہ ٹیکنیکلی تو بات یہاں پر کلیئر ہو چکی ہوگی. اور اچھا, یہ واٹس ایپ نمبر ہے میرا فار پورٹ فولیو مینجمنٹ, یا مارکیٹ کے حوالے سے ہم نے جو بھی ڈسکشن کی اس کے حوالے سے آپ جو ہے مجھ سے بات کر سکتے ہیں, آپ کو ضرور جواب بھی ملے گا. ٹھیک ہے, یہ ہوئی ٹیکنیکلی ہم نے کینڈلسٹک پیٹرنز کے مطابق اور چارٹ کے مطابق ہم نے یہ ڈسکشن کی. ریزسٹنس اور سپورٹ میں یہاں پر بتا دیتا ہوں 43,540 کا. ٹھیک ہے, 43,540 کا سپورٹ, یہ اس کا کافی اٹریکٹیو ہے. کل ہم نے جو ریزسٹنس کی بات کی تھی وہ یہی بات ہوئی تھی ہماری کہ اس کا جو ہائی ہے, ٹھیک ہے, اس کینڈل کا جو ہائی ہے وہی ریزسٹنس رہے گا, اور اسی ریزسٹنس کو رسپیکٹ کرتے ہوئے آج اسی کے پاس کلوزنگ آئی, ہائی بھی اسی کے پاس ہی رہا ہے. مزید اوپر کا اب جو ریزسٹنس ہے وہ 44,000 کا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ مائنڈ میں رکھیے گا, 44,000 کا اوپر کا ریزسٹنس ہے, یہ فرسٹ ریزسٹنس ہے. اور اس کے بھی اوپر سیکنڈ جو ریزسٹنس ہے یہ بہت اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے 44,350 والا ہے. ٹھیک ہے, 44,340 یہ ریزسٹنس بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اس سے اوپر اگر مارکیٹ ٹریڈ کرنا شروع کرتی ہے تو ایک یہ ٹرینڈ جو ہے نا, یہ شارٹ ٹرینڈ یا ہو یا پھر آگے کے لیے یہ چینج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو فرسٹ ہم ریزسٹنس دیکھیں گے 44,000 والا, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ پہلے آ رہا ہے, اس کے بعد والا وہ آگے. یہ تو سپورٹ ہے, ریزسٹنس کی بھی بات ہوگی. اچھا, والیومز کی بات کریں تو والیوم کم ہے, والیوم کم نہیں ہونا چاہیے. اگر اس طرح مارکیٹ اگر اچھی مارکیٹ ہے تو والیوم کم نہیں ہونا چاہیے, والیوم آنا چاہیے. ہم نے بھی فرسٹ سیشن میں نوٹ کیا مارکیٹ کو کہ والیوم مارکیٹ میں نہیں آ رہا تھا. نہیں آ رہا سے مراد کہ بہت کم والیوم کے ساتھ مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے. تو اس طرح سے کام نہیں چلے گا, کیونکہ آگے مارکیٹ نے اگر چلنا ہے تو ایٹ لیسٹ والیومز اچھے آنے چاہیے, اس کے بعد ہی باقی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اٹ مینس کہ لو والیوم کے ساتھ اپ اینڈ ڈاؤن مارکیٹ کو گھمانا, تو یہ ایک ریالٹی بیس جو ہے نا مارکیٹ کی پرفارمنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, والیوم کے ساتھ جو چلتی ہے اس میں ایک ریالٹی بیس چیزیں ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جو پرائز اوپر گیا ہے ایٹ لیسٹ والیوم کے ساتھ گیا ہے. ٹھیک ہے نا, ایسے ہی خالی نہیں گیا ہوا میں کہ ایک جو ہے نا بلبلا ہے اوپر نکل گیا بس. اور بلبلے تو خیر اوپر نہیں سسٹین کر پاتے, وہ تو پھر نیچے ہی آ جاتے ہیں یا پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں ادھر ہی. ٹھیک ہے, تو جس طرح یہ 700-800 پوائنٹ پلس میں آئی تھی, اس میں بھی 43 ملین کے والیوم لگے تھے اور ایک بلبلا سا تھا, اس کے بعد اسی طرح سے نیچے آ گئی مارکیٹ. ٹھیک ہے, یہ وداؤٹ والیوم یعنی کہ لو والیوم کے ساتھ جب مارکیٹ چلتی ہے تو اس میں یہ چیزیں آتی ہیں, یہ نوٹ کرنے والی ہیں. ٹھیک ہے, اسٹرینتھ جو ہے انڈیکس کی وہ RSI ہمیں دکھا رہا ہے کہ ابھی بھی اس کے اوپر جو ریزسٹنس ہے 45 والا وہ اسٹرانگ ہے, یہ اس کو ٹیسٹ کر سکتا ہے. ابھی 42 پر ہے, کل کا دن مارکیٹ اگر تھوڑا اوپر نکلتی بھی ہے اس میں یہ 45 تک ٹیسٹ کر پائے گا, تو وہ کافی اسٹرانگ رہے گا اس کے لیے. ٹھیک ہے, ابھی بھی اسٹرینتھ جو انڈیکس وائز اگر دیکھی جائے RSI جو بتا رہا ہے وہ رینج باؤنڈ میں ہے. ٹھیک ہے نا, سائیڈ ویز میں ابھی کلیئر نہیں کر رہا ہے, یہ بھی جس طرح سے مارکیٹ بھی کلیئر نہیں کر رہی ہے نا کہ
کیا کرنا چاہتی ہے، کیونکہ ٹیکنیکلی تو مارکیٹ ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی مارکیٹ میں کوئی پرابلم نہیں آ رہی، جو انسرٹینٹی ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، یہ اصل میں مارکیٹ کو جو ہے کسی ایک طرف لگنے نہیں دے رہی، کیونکہ کافی جو پرابلمس آ رہی ہیں وہ رزلٹ سے ریلیٹڈ ہیں کہ یہ عدم اعتماد کا رزلٹ کس طرح کا آ رہا ہے، تو اس کے اوپر مارکیٹ جو ہے اصل تو پیچھے وہی ہے نا، پلیئر ہی ہے، کرنا تو اسی نے سب کچھ، ابھی بھی چلا سکتا ہے، بعد میں بھی چلانا، لیکن کیا ہے کہ ایک نیوز کو ایک آڑ بنایا ہوا ہے، جو ہے نیوز جو ہے خبر ہے کہ اس عدم اعتماد کی ہے، ٹھیک ہے، یہ سب ایک ویپن ہے ان کے، جن کو وہ ٹولز ہیں ان کے، جن کو یوز کرتے ہیں، تو خیر کرتے رہیں، تو اسی طرح سے چلتا ہے ان کا سسٹم کہ ٹولز جو ان کے ان کے ساتھ ان کو لے کر جو ہے آگے چلیں، تاکہ ان کے اوپر کوئی بات نہ ہے کہ بھائی یہ مینپولیشن ہو رہی ہے یا یہ سسٹم ہے پیچھے مافیا ہے، یہ وہ، ایسا کوئی سوچے ہی نہ، ٹھیک ہے، سب کوئی یہ لے کے بیٹھے ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے، عدم اعتماد کا معاملہ ہے، نیوز ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس کی نظر جو ہے مارکیٹ کو کر دیا ہے، باقی اصل جو چیز پیچھے ہے اس کو اگنور کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور چاہتے بھی یہی ہیں کہ کوئی اس طرف جو ہے سوچ بھی نہ جائے۔ خیر یہ ٹیکنیکلی ہم نے بات کی، اب مزید جو ہے ہم شیٹس کی طرف چلتے ہیں، ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ کو ہم چیک کرتے ہیں، اس میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن رہی ہے۔ اچھا لیس کلوز آج تقریباً بہت سارے انڈیکس کے ساتھ اور بھی سیکٹر وائز بہت سارے سٹاکس جو ہیں پازیٹیو ہی کلوز ہوئے ہیں، تو نیگیٹو بھی کلوزنگ آئی ہے کچھ سٹاکس کی، جس میں فارما میں آئے ہیں کچھ سٹاکس اور بینکس میں نیگیٹو آئے ہیں کچھ، ٹھیک ہے، ٹیکسٹائل میں ایک آیا ہے، تو زیادہ سٹاکس پازیٹیو کلوز میں آئے ہیں۔ اور یہاں پر ٹائم فیکٹر میں دیکھتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہوگا کہ فرسٹ ڈے رہا سب پازیٹیو کلوز میں آئے، کیونکہ کل جو ہے نیگیٹو رہے تھے سارے ہی تقریباً، اور آج پازیٹیو آ گئے سارے، تو اس میں یہ ہوا کہ فرسٹ ڈے آ جائے گا، ٹھیک ہے، اگر اسی طرح دوسرا دن بھی پازیٹیو کلوز آتے ہیں تو یہاں پھر دو دن سے پازیٹیو کلوز میں آ جائیں گے، لیکن ایسے بہت سارے سٹاکس ہیں جو کچھ دن سے نیگیٹو کلوز میں آ رہے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل ایسکول ہے 4 دن سے نیگیٹو میں آ رہا ہے، بینکس میں 3 دن سے نیگیٹو آ رہے ہیں، 2-3 سٹاک ایسے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے یہاں پر اے جی پی ہے فارما سیکٹر کے اندر، اور گلیکسو یہ جو ہے آج نیگیٹو کلوز ہوئے ہیں۔ ویسے کوہینور اسپننگ ملز لمیٹڈ یہ 2 دن سے نیگیٹو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ رپورٹس میں ہم نے دیکھ لیا کہ فرسٹ ڈے تقریباً سارے سٹاکس جو کہ پازیٹیو میں آ چکے ہیں، تو آئی ہوپ کہ آج کی اس ڈسکشن میں آپ کو بہت ساری چیزوں اور بھی کلیئر ہوئی ہوں گی۔ ڈیلی بیسس پر ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں ان چیزوں کو، ٹیکنیکلی بھی اور پولیٹیکلی بھی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو سائیکلوجی ہے مارکیٹ کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہیں، کیا چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، اسی کو کنٹینیو رکھیں گے اسی طرح سے انشاءاللہ، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔